بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، روز مرہ کی زندگی انسان گزار رہا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک کا سفر ہے. تو اس میں بہت سارے ایسے کام ہیں جن کو انسان خوشی سے سیکھ لیتا ہے، دلچسپی لیتا ہے. کچھ ایسے کام ہیں جن کی انسان کو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور وہ انسان کے لیے ضروری بھی ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ مسلمان پر 4 حق ہیں: چھینک کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا اور جنازے میں شریک ہونا، سلام کا جواب دینا. تو اس میں سے آج ہم بات کریں گے کہ جنازے میں شریک ہونے کا سنت طریقہ کیا ہے اور میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے، کفن دینے کا طریقہ کیا ہے، اور اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر و ثواب کتنا ملے گا. اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے کہنے، سننے، سمجھنے کی توفیق دے دیں. آج سب سے بڑی کمی ہمارے اندر یہی ہے کہ ہم اس کام کو سیکھتے نہیں. جب گھر میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، پھر ہم دوسروں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں عورت فوت ہو گئی ہے، کوئی ایسی عورت دے اس کو غسل کر لیں. ہمارے گھر میں جی والد صاحب، بھائی بہن، کوئی مرد فوت ہو گیا ہے، فون کر رہے ہیں ادھر ادھر، جی کسی بندے کو ڈھونڈ دیں جو میت کو غسل دے. میرے بھائی دوستو، یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ ہمارے گھر کے اندر ایک آدمی، مرد عورت فوت ہو جائے اور ہم اس کے کفن اور اس کو دفنانے اور اس کو غسل دینے کے لیے دوسروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. ایک والد صاحب ساری زندگی اولاد کے لیے کماتے ہیں اور اولاد بھی خدمت کرتی ہے، لیکن جب والد فوت ہو جاتا ہے پھر ہم دوسروں کو فون کرتے ہیں جی ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ذرا میت کو غسل تو دے دیں. یہ بڑی فکر کی بات ہے میرے دوست. ہر انسان نے دنیا میں یہاں سے جانا ہے اور ہر آدمی کو غسل دینے کا، کفن بنانے، کفن پہنانے اور جنازہ پڑھانے، جنازے کے آداب اور
دفن کرنے کے آداب، اس کا سنت طریقہ، یہ ہر انسان کو آنا چاہیے، ہر آدمی کو آنا چاہیے۔ اب سب سے پہلے کسی گھر میں کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، اب اس کے پاؤں کی دونوں انگلیاں کسی کپڑے سے باندھ دینی چاہیے۔ پھر اب جب غسل دینے کا وقت آئے تو اس کو جہاں غسل دینا ہے اس پھٹے پر لٹا دیا جائے۔ لٹانے کے بعد اب سب سے پہلے اس کا پیٹ ہے اس کو نرمی کے ساتھ آہستہ آہستہ، جس طرح ایک عام انسان کو دبایا جاتا ہے یا کسی مریض کو ہم دباتے ہیں کہ اس کو تکلیف نہ ہو، اس طریقے سے اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرتے جانے تاکہ اس کا پاخانہ وغیرہ آ جائے اور گندگی وہ جو ہے باہر نکل، تاکہ اس کو پھر غسل دیا جائے۔ تو اس کو آہستہ آہستہ دبانا، پھر اس کے بعد دائیں ہاتھ میت کے کمر کے نیچے رکھ کر تھوڑا سا اس کو اوپر اٹھا لیں۔ اٹھانے کے بعد پھر تھوڑا سا پیٹ کے اوپر ہاتھ لگائیں، پھر لٹا دیں۔ پھر اس کے بعد اب ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو غسل کے لیے پہلے سے موجود ہونا ضروری ہے۔ اس میں اگر آسانی سے مٹی کے ڈھیلے مل جائیں تو وہ تلاش کر کے رکھیں، کافور تلاش کر کے رکھیں، اور بیری کے پتے ہیں ان کو لے کر اس کو گرم پانی میں جوش دیں۔ پہلے سے گرم پانی موجود ہو، کافور بھی موجود ہو، مٹی کے ڈھیلے اور ایک کینچی اور کپاس، یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک صاف کپڑا سادہ لیں، کوئی بھی گھر میں کپڑا ہو، دوپٹہ وغیرہ لے کر، جس سے بدن نظر نہ آئے گیلا ہونے کے بعد۔ اب وہ میت کے اوپر کپڑا بچھا دیں۔ تو اب کرتا اس کا کینچی سے اگر ایسے آسانی سے ہو سکے اترتا ہے کہ اس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکے۔ یہ بھی بڑا لوگ کہتے ہیں جی فوت ہو گیا آدمی اس کے کپڑے نہیں پہننے چاہیے، یہ غلط ہے۔ اگر اس پر ایسی کوئی گندگی لگ گئی ہے، خون لگ گیا ہے یا کوئی صاف نہیں ہوتے تو اس کو دفن کر دیں۔ اگر وہ صاف ہیں تو اس کو غسل دینے کے بعد استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہاں وہ اترنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس کو ایک طرف سے کینچی سے کاٹ دیں، کوشش کریں اس طریقے سے کاٹیں دوبارہ سلائی لگ کے پہنا جا سکے، نہیں ہوتا تو اس کو پھر ضائع کر دیں۔ پہلے اس کا کرتا اس کو اتار لیں، پھر اب کپڑا اوپر بچھا دیں۔ کپڑا بچھانے کے بعد پاجامہ جو ہے شلوار اس کو آسانی سے اس کو آہستہ آہستہ اتار لیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے اس میں کوئی گندگی پاخانہ وغیرہ بھی ہوتا ہے، اس کو آرام سے آہستہ سے نکال کے اکٹھا کر کے ایک سائڈ پر رکھ دیں۔ پھر اب اس کے بعد اگر مٹی کے ڈھیلے ہیں تو اس سے استنجا کرا دینا چاہیے۔ پہلے صاف پانی، پائپ وغیرہ آج کل سہولت ہے، پریشر سے مار دیں، ایک سائڈ پہ ہو جائے گا جو پیشاب پاخانہ ہوگا۔ اب مٹی کے ڈھیلے لے کر ان سے اس کا پاخانہ صاف کر دیں، اچھی طرح اس کو پاک کر دینا ہے۔ نہ ملے تو ہاتھ پر دستانے چڑھا کر پھر اس پانی سے ہی جیسے عام انسان استنجا کرتا ہے اس کو بھی ایسے ہی کرا دینا چاہیے۔ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوتی، سنت طریقہ ہے مٹی کے ڈھیلے سے، نہیں تو عام انسان جیسے استنجا کرتا ہے پانی سے اس کو ہاتھ پہ دستانے چڑھا کر اس کو وہ کر استنجا دیں۔ اب اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو وضو کرا دیں، وضو کے 4 فرض پورے کر دیں، چہرہ دھو لیں اور بازو ہاتھ جو ہے کونیوں سمیت دھو لیں، اس کے بعد مسح کر لیں، پھر پاؤں دھو لیں۔ اب پھر اسی طرح وضو کے فرض پورے کرنے کے بعد جیسے عام آدمی غسل کرتا ہے میت کو بھی ویسے ہی غسل دینا ہے، کوئی اس کا الگ طریقہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات انسان کے ذہن میں ہوتا ہے جی میت کو غسل پتہ نہیں کیسے دیا جاتا ہے، بڑا مشکل سمجھا جاتا ہے۔ عام سا طریقہ ہے، جیسے انسان عام حالت میں غسل کرتا ہے اس کو بھی ایسے ہی غسل دینا ہے، بس احتیاط یہ کریں کہ اس کو تکلیف نہ پہنچے۔ اب سب سے پہلے
ہم تو کلی اور بعض اوقات غرارے بھی کر لیتے ہیں اور ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچاتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ روئی گلی کر کے اگر آسانی سے اس کا چہرہ ادھر ادھر ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا پانی اندر ڈال کے پھر نکال لیں، نہیں تو روئی پر پانی لگا کر اس کے دانتوں پر اس کے منہ کے اندر تھوڑا سا پھیر دیں تاکہ سارا وہ اس کا غسل کا فرض پورا ہو جائے اور اندر سے منہ تر ہو جائے۔ پھر اسی طرح ناک کے اندر ہے وہ بھی روئی گیلی کر کے اس کو بھی اندر سے اچھی طرح اس کو صاف کر دینا چاہیے تاکہ وہ دوسرا غسل کا فرض وہ پورا ہو جائے، اچھی طریقے سے اس کو صاف کر دیں۔ ہاتھ پر دستانے ہوتے ہیں، اس کا بہت اجر ہے۔ میں جس نے کم و بیش میرے استاد جی فرماتے تھے کہ جس آدمی نے کسی کو غسل میت کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد وہ ایسا ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اب ناک صاف کرنے کے بعد اب سارے جسم پر جیسے ہم پانی ڈالتے ہیں غسل میں اس طریقے سے ڈالنا ہے۔ فرض ہے کہ سارے جسم پر اس کو پانی ڈالیں، کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ سنت طریقہ اس کا یہ ہے کہ پہلے دایاں بازو دائیں سائڈ پر کندھے کے سائڈ پر پانی ڈالیں، پھر بائیں سائڈ پر ڈالیں، پھر سر پر ڈالیں، پھر سارے جسم پر ایسا ایسا پانی ڈال دیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی صابن لے کر اس کے سر پر لگا دیں، ضرورت ہو تو جسم پر بھی لگا دیں۔ بعض اوقات دیکھا جائے کہ بیمار آدمی ہوتا ہے، کئی دن سے اس نے غسل نہیں کیا، نہایا نہیں ہے، میل کچیل ہوتی ہے، اس لیے صاف کر دینا بھی ٹھیک ہے۔ تو اس کو اچھی طرح سارے جسم پر صابن لگا کر پھر اس کو پائپ سے یا لوٹے ڈول وغیرہ سے سارے جسم کو اچھی طرح اس کو صاف کر دینا چاہیے۔ اس سے صابن ہر جگہ صاف ہو جائے تو خود ہی پتہ لگ جائے گا جب غسل دے رہے ہوں گے بھئی اب یہ اس کا جسم صاف ہو چکا ہے۔ وہ میت خود تو حرکت نہیں کر سکتی، سارا کچھ غسل دینے والے کو کرنا ہوتا ہے۔ اب اس کے کمر کو پہلے دائیں طرف سے ایک سائڈ پر کر کے اس کے نیچے پانی ڈالیں تاکہ وہ خشک نہ رہ جائے سا۔ پھر اسی طرح بائیں طرف سے تھوڑا سا اوپر کر کے دوسرا آدمی اوپر کر دے، غسل دینے والا اس کے کندھے کے نیچے کمر کے نیچے اچھی طرح سے پانی ڈال دیں۔ پھر اسی طرح ٹانگیں ہیں وہاں بھی کوشش کریں اچھی طرح سارا کمر کے نیچے پانی پہنچ جائے، پائپ کے پریشر سے پہنچا دیں۔ ٹانگوں میں بھی انگلیوں کا خلال کر دیں، ہاتھوں کا، سر پہ اچھی طرح صابن لگائیں، کانوں کے اندر بھی اچھی طرح سے کپاس کے ساتھ یا ہاتھوں کے ساتھ پانی پہنچا دیں تاکہ وہ جگہ بھی خشک نہ رہے۔ سارا اس کو پاک صاف کرنے کے بعد اب یہ غسل مکمل ہو گیا۔ لوگوں نے بڑا لمبا چکر بنایا ہوا ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے غسل دینے کا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب یہ ادھر سے غسل دینے والے غسل دیں گے، ادھر سے 2-3 آدمیوں کا اور کام ہوگا۔ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ میت کے لیے کفن تیار کرنا ہے۔ جب ادھر غسل دیا جا رہا ہو ادھر سے کفن بھی تیار کیا جا رہا ہے۔ جب میت کو غسل مکمل ہو جائے تو ادھر کفن بھی تیار ہو۔ کفن کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ایک دھاگا موٹا سا لے لیں، اس کو سر سے لے کر پاؤں تک پیمائش کر لیں دھاگے کی۔ ایک دھاگا وہ ہو گیا۔ اب دوسرا دھاگا لیں جو اس کے سینے سے لے کر نیچے کمر سے پھر سینے تک اس کو گلائی میں پیمائش کر لیں۔ اب یہ 2 دھاگے ہو گئے، ان کی پیمائش کے مطابق کپڑا کاٹنا ہے۔ لمبائی میں سر سے پاؤں تک جو دھاگا تھا وہ لمبائی ہو، اور اس کی چوڑائی جو ہم نے سینہ سے لے کر کمر کے نیچے سے چوڑائی میں جو دھاگا پیمائش کیا تھا چوڑائی اس کی اتنی، لمبائی وہ ہو گئی، چوڑائی یہ ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں ازار۔ ایک کپڑا یہ ہو گیا۔ اب دوسرا کپڑا اسی طرح بنانا ہے لیکن اس کی جو لمبائی ہے تھوڑی سی زیادہ کر دینی ہے، 2-4 انگلی 5 انگلیاں لمبا کر دیں۔ پہلا کپڑا اس پیمائش کے مطابق، دوسرا کپڑا اسی طرح تیار کرنا ہے، اس کی چوڑائی اسی طرح ہو، صرف تھوڑی سی لمبائی زیادہ کرنی۔ اب یہ 2 کپڑے تیار ہو گئے۔ اب تیسرا کپڑا تیار کرنا ہے کرتا، اس کو قمیض کہتے ہیں، قمیض کہا جاتا ہے۔ تو کرتا ایسا ہو کہ اس کے بازو اور آستین نہیں ہوتی، گلا یہاں سے بنایا جاتا ہے، کینچی سے اس کو کاٹ لیں۔ اس کی پیمائش اتنی ہے کہ گلے سے لے کر
پاؤں تک ہو، سینے سے لے کر پاؤں تک اس کی پیمائش ہے۔ اب یہ 3 کپڑے، ایک ہو گیا ازار، لفافہ اور کرتا یعنی کہ قمیض، یہ 3 کپڑے یہ ہو گئے۔ اب ادھر سے غسل تیار میت کو دے دیا ہے، غسل دینے کے بعد اب اس کو اٹھا کر چارپائی پر لٹا دیں۔ اس کو ایک صاف کپڑا لے کر پہلے صاف کر لیں، پھر اس کو اٹھا کر چارپائی کے اوپر۔ اب اس کفن کو بچھانا کس طرح ہے؟ سب سے پہلے نیچے آئے گا جو دوسرے نمبر پر ہم نے کپڑا تیار کیا لفافہ، اس کو ہم نیچے بچھا دیں گے، اچھی طرح کھول دیں گے۔ اس کے اوپر ہم نے بچھانا ہے ازار، پھر اس کے اوپر آئے گا کرتا۔ کرتے کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کو پاؤں سے سر تک اس کو اٹھا کر اوپر ایک سمیٹ کر اکٹھا کر لیں پاؤں سر کی طرف، پھر میت کو اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیں۔ لٹانے کے بعد اب جو اوپر ہم نے اٹھایا تھا پلو اس کا سر پاؤں سے سر تک، وہ اس کے اوپر دوبارہ ڈال دیں۔ اس کا جو ہم نے گلا بنایا ہوگا وہ بھی اس کے سر سے گزار کے اس کو اچھی طرح پہنا کر پھر اس کو پاؤں تک دوبارہ بچھا دیں۔ اب یہ اس کا کرتا ہم نے پہنا لیا۔ اب جو کپڑا ہم نے اس کے سر تک ڈھانپنے کے لیے رکھا ہوا تھا غسل کے دوران، اب اس کو آہستہ سے ایک طرف سے نکال لیں۔ اب یہ کرتا پہنا دیا، اسی طرح اب اس کے اوپر ازار آئے گا، اس کو بایاں سائڈ اس کی لپیٹ دیں، پھر اس کی دائیں سائڈ لپیٹ دیں۔ اب یہ ازار ہو گیا، پھر آخری آئے گا لفافہ۔ اب وہ پہلے ہم نے لمبائی میں تھوڑا سا بڑا کیا ہوا ہوگا، اب اس کی بائیں سائڈ نیچے رکھنی ہے، دائیں سائڈ اوپر رکھنی ہے۔ اوپر رکھنے کے بعد اب 3 ہمارے پاس ایسی لمبی لمبی دھاگے رسیاں ہونی چاہیے جو کپڑے کی کفن کی بنا لیتے ہیں دھاگیاں، تو اس کو ایک سر کی طرف سے باندھ دیں، ایک کمر کے نیچے سے گزار کے اس کو درمیان سے باندھ دیں، ایک پاؤں کے جو انگوٹھے انگلیوں کا ناخن ہے وہاں سے آگے جو ہم نے کپڑا بڑھایا ہوا ہوگا پہلے سے ہی لفافے کا، وہ اس کو وہاں سے باندھ دیں۔ یہ کفن بھی